إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا آج اس دارالسلام عیدگاہ میں جمع دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، اسلامی ماں بہنوں اور عزیز بیٹیوں، آج کا دن ہمارے ایک عظیم تہوار کا دن ہے، یعنی عید الفطر کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو دو عظیم اور دو بہتر عید اور تہوار کے دن دیے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ دو دنوں میں عید مناتے ہیں، تہوار مناتے ہیں، کھیلتے کودتے ہیں۔ آپ نے پوچھا تو کہا کہ یہ ہمارے عید کے دن ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دونوں عیدوں سے بہتر دو عید دی ہے۔ عید کی مناسبت پر یہ ایک مسلمان کے لیے، ایک مسلمان مرد و عورت کے لیے یہ احساس کرنا ضروری ہے کہ دنیا میں اور دوسری قوموں میں جو عیدوں اور تہواروں کا تصور ہے، ان کے مقابل میں اللہ تعالیٰ نے جو عید دی ہے انہیں، وہ سارے تہوار اور ساری قوموں اور کمیونٹیز کے عیدوں سے بہت بہتر ہے۔ ہماری عید ممتاز ہے، ہماری عید کے اندر ایک انفرادیت ہے، ہماری عید ایک شعار ہے، ہماری عید میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اس کی توحید اور اسی طرح اس کے حمد کا مظاہرہ ہے۔ آپ دیکھیں گے یہ امتیاز کہیں اور نہیں کسی کے پاس ہے، یہ خوبی اور یہ خصوصیت کسی کے پاس نہیں ہے، یہ صرف مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اس لیے یہ بھی ایک بہت بڑی شکر گزاری کی چیز ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس عظیم توحید اور اسلام کے شعار اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے مظاہرے کے اس عید کو اللہ تعالیٰ کی نعمت مانے اور اس پر شکر گزار رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری قوموں کے مقابلے میں جو ہمیں عید دی ہے، دو عیدیں دی ہیں، ایک عید الاضحیٰ کی شکل میں اور دوسرے عید الفطر کی شکل میں، جو عید الفطر ہم آج اللہ کے فضل و توفیق کے بعد ایک مہینے کے مکمل روزے اور عبادتوں کے بعد ہم آج اتنے بڑے جم غفیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے اور اس کی توحید اور تحلیل کرتے ہوئے اور اس کی حمد کرتے ہوئے آج ہم منا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا فضل ہے اور یہ بہت بڑے اللہ کے فضل کے احساس کا وقت ہے۔ آپ دیکھیے اپنی آنکھوں سے، اپنے گرد و پیش میں، اپنے ہی اس مبارک وطن میں اور اپنے ہی اس پیارے وطن کے بسنے والی بہت ساری قوموں کے تہواروں کے تعلق سے آپ دیکھیے ان کے تہواروں کا کیا طریقہ ہے، ان کا انداز کیا ہے۔
ہماری اپنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی عید ہے، اس کا امتیاز اور اس کی خصوصیت کیا ہے؟ اس لیے یہ شکر کا مقام ہے۔ اس موقع پر دوسری بات آپ سے یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عید کے دن چھوٹے بڑے علماء عوام مرد عورت سب کو عیدگاہ میں جمع ہونے کا حکم دیا ہے۔ ہماری عید در حقیقت عیدگاہ کی عید ہوتی ہے۔ ہماری عید باہر جمع ہو کر کے جب ہم مناتے ہیں تب اصل وہ عید ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اگر ممکن ہو تو میدان میں نکل کر کے عید منائی جائے۔ یہ در حقیقت مسلمانوں کے اتحاد کا اور مسلمانوں کی اجتماعیت کا مظاہرہ ہے، اور اس میں سبق بھی ہے کہ ایسے ہی میدان قیامت میں ہمارے گھر کا بزرگ بھی ہوگا، ہمارے گھر کا بوڑھا بھی ہوگا، ہمارے ماں باپ بھی ہوں گے، دادا دادی نانا نانی بھی ہوں گے، ہمارے بچے ہمارے پوتے نواسے نواسیاں بھی ہوں گی۔ ایسے ہی ہم میدان قیامت میں جمع کیے جائیں گے۔ یہ ایک طرح سے سبق ہے۔ اس عیدگاہ میں ہم جمع ہوتے ہیں تو ہم کسی کو نہیں چھوڑتے۔ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، اور روئے زمین پر یہ اہل حدیثوں کا امتیاز ہے کہ یہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اصل میں محافظ ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی قدر کرنے والے ہیں اور اس کے علمبردار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ سب کو حکم دیتے تھے کہ سب عیدگاہ میں نکلو۔ آپ حکم دیتے تھے کہ عورتیں بھی عیدگاہ میں نکلیں گی، عورتوں کو عیدگاہ میں نکلنا بھی واجب کیا، آپ نے فرض کیا۔ اسے آپ معمولی مت سمجھیں، اس لیے فرض کیا کہ سارے لوگ جمع ہوں ایک میدان میں، اللہ کی کبریائی بڑائی تحلیل تحمید کرتے ہوئے، اور سب یاد کریں کہ ایسے ہی ہم میدان قیامت میں جمع ہوں گے۔ یہاں تک آپ نے حکم دیا کہ اگر عورتیں اللہ کے قانون اور سنت کے مطابق اگر ماہواری پیریڈ میں ہوں تب بھی وہ اپنے گھروں میں بیٹھی نہیں رہیں گی، انہیں بھی عیدگاہ میں آنا ہے۔ عیدگاہ میں نماز تو نہیں پڑھ سکتی، لیکن مسلمانوں کے ساتھ جمع ہوں گی، اپنی باؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ وہ بھی جمع ہوں گی، اجتماع میں وہ شریک ہوں گی، اور مسلمانوں کی دعا میں ذکر میں وہ شامل ہو جائیں گی۔ ایک عیدگاہ میں جب نصیحت ہوتی ہے تو جس طرح مرد نصیحت کے محتاج ہیں، ایسے ہی عورتیں بھی نصیحت کی محتاج ہیں۔ جیسے ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور سب مل کر کے اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل، اس سے بخشش، اس سے عزت، اس سے حالات کی بہتری، اور فتنوں کی زندگی میں فتنوں کے شکار ہونے سے نجات ہم مانگتے ہیں۔ موت اور زندگی کے ہر طرح کے فتنوں سے ہم نجات مانگتے ہیں۔ یعنی جو بھی خیر اور بھلائی کی ہم دعائیں کرتے ہیں اس میں ہماری خواتین بھی شریک رہیں۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ عورتیں آئیں، اللہ کا فضل ہے، سنت کی بالادستی قائم ہوگی، قائم رہے گی۔ آج دنیا کہتی ہے کہ عورتوں کو مسجدوں سے روکا نہیں جا سکتا، عورتوں کا حق ہے۔ یہ بات ایسے ہی نہیں کہی جاتی ہے۔ اس بات کے کہنے کے پیچھے در حقیقت سنت کی برہان، نبی کے دور کی سنت، نبی کے سلسلے سے آج تک قائم نبی کے اسوہ حسنہ کے مطابق جو تسلسل اور امتیاز ہے، اس کا غلبہ ہے کہ آج لوگ سنت تسلیم کرنے کو مجبور ہیں۔ جو لوگ عورتوں کو مسجدوں میں آنے کو گناہ اور حرام کہتے تھے، آج اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ وہ لوگ بھی عورتوں کا حق مانتے ہیں کہ عورتوں کو مسجد میں آنا چاہیے، ان کو روکا نہیں جا سکتا۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ عیدگاہ میں مسلمان جمع ہوتے ہیں، ہر چھوٹا بڑا بچہ، ایسے ہی عورتیں ہماری جمع ہوتی ہیں۔ آج ہماری دینی مائیں بہنیں ہمارے ساتھ جمع ہیں۔ ہمارا احساس ہے کہ ہمارا پورا گھر، ہماری پوری فیملی کا ہر چھوٹا بڑا بزرگ اور بچہ سب ہم ایک عیدگاہ میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنے کے لیے اور اتحاد اور اجتماعیت کے مظاہرے کے لیے، اسلام کا شعار اور اسلام کے تہواروں کی جو عظمت ہے، امتیاز ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی خوبی ہے، اور اہل حدیثوں کو بالخصوص شکر گزار ہونا چاہیے رب العالمین کا کہ رب العالمین نے انہیں توفیق دی کہ اپنی عیدگاہوں کو ایسے ہی آباد کرتے ہیں، ایسے ہی عیدگاہوں میں جمع ہوتے ہیں
جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے بعد جمع ہوا کرتے تھے۔ ہماری عیدگاہوں اور ان کی عیدگاہوں میں مماثلت کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری عیدگاہوں میں تو مرد آ گئے، عورتوں کو عیدگاہ میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے شکر کی بات ہے، اور اس توفیق پر اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر کرنا چاہیے۔ عرض یہ کر رہا تھا، ایک بات اور کرنی ہے، وہ یہ کہ اتحاد کا دن ہے آج، اور آپ جانتے ہیں اتحاد جو ہے، مسلمانوں کے اتحاد کی بنیادیں جو ہیں اللہ کی کتاب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت یہ مسلمانوں کے اتحاد کی بنیاد ہے۔ آپ بتائیے، نبی کو چھوڑ کر کے کسی شخصیت اور امام کے نام پر متحد ہو سکتی ہے امت؟ کبھی نہیں ہو سکتی۔ مسلمانوں کو یہ سبق عیدگاہ سے اور اتنے بڑے اجتماع سے بنیادی طور پر لے کے جانا چاہیے، اور یہ بات بنیادی طور پر دل و دماغ میں بٹھانا چاہیے کہ مسلمانوں کا اتحاد اللہ کی کتاب پر، جس سے کسی مسلمان کا اختلاف نہیں، مسلمانوں کی اتحاد نبی کی سنت اور طریقے پر، جس سے کسی مسلمان کا اختلاف نہیں، اسی پر اتحاد ہو سکتا ہے، اسی پر اتحاد ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام کے مسلک اور طریقے پر اتحاد ہو سکتا ہے۔ اگر یہ طریقہ چھوڑ دیا جائے گا تو آپ دیکھ لیجئے، جب یہ طریقہ چھوڑ دیا گیا تو مسلمان فرقوں میں بٹ گئے، شخصیتوں کے نام پر گروہ بندیوں میں بٹ گئے۔ اسی لیے ہمیں منع کیا گیا کہ ہم کبھی بھی شخصیتوں کے نام پر گروہ بندی کا شکار نہ ہو، ایسے ہی رہیں جیسے صحابہ ہمارے تھے۔ صحابہ کے ہاں کوئی گروہ بندی نہیں تھی، کسی بڑے سے بڑی شخصیت کے نام پر کوئی فرقہ نہیں تھا۔ ہمیں یہ عیدگاہ اور یہ اجتماع ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہم سب اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ایک رہیں، ہم سب ایک رہیں گے، یہی ہم سے مطلوب ہے۔ اگر ہم کتاب و سنت کے نام پر ایک نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر ہمیں ٹکڑے ٹکڑے اور فرقے میں بانٹ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جب لوگ اللہ کے حکم اور ہدایت کی پابندی نہیں کریں گے تو ہم انہیں توڑ دیں گے، ان کو ہم ٹکڑے ٹکڑے میں بانٹ دیں گے۔ مسلمان، آج جہاں تک میں احساس کرتا ہوں، مسلمان یہ بھی سوچنے کو تیار نہیں ہے کہ ہمارا فرقہ بندیوں کا شکار ہونا یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ سزا کیوں ہے؟ جب ہم نے نبی کی راہ چھوڑی، اصل امامت نبی کی ماننے کے بجائے ہم نے نبی کے امتیوں کو امام بنا کر کے ان کے ناموں پر گروہ بندی کی اور فرقے میں بٹے، تو یہ سزا ہو گئی اللہ کے حکم کی مخالفت کی۔ یہ سزا ہے اللہ کے حکم کی مخالفت کی۔ اللہ فرماتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ تمہارے رب کی طرف سے جو شریعت اور اسلام آیا ہے، تمہیں اس شریعت اور اسلام پر چلنا ہے، اس کا فالو اپ کرنا ہے، اور اس شریعت کے سوا جو آسمانی نہیں ہے، اس شریعت کے سوا تم کسی کی پیروی نہیں کر سکتے، تمہارے لیے اجازت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سبق ہے اللہ کا، اور جب بندہ اللہ کے ذکر اور ہدایت کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم ان کے اندر اختلاف ڈال دیتے ہیں، اور ایسا اختلاف ڈالتے ہیں کہ وہ بٹ جاتے ہیں۔ آج ہمیں احساس کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے یہ سبق ہے، اور ہم گروہ بندی کے فتنوں سے، ہم گمراہی کی مصیبت سے اسی وقت بچ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی، آپ نے وصیت کی تھی، آپ نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ آپ نے فرمایا تھا میں تو جا رہا ہوں، لیکن تمہارے بیچ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تب تک تم بہک نہیں سکتے، راستے سے بھٹک نہیں سکتے، راستہ نہیں چھوٹے گا۔ مسلمانوں کو یہ سبق پڑھانے کی اور پڑھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ بالخصوص ہمارے بھائی، ہمارا تجمع اور ہمارا اجتماع جب عید کا اجتماع ہو، کسی بقرعید کا اجتماع ہو، عید الفطر و عید الاضحیٰ کی صورت میں، اس وقت مسلمانوں کو یہ سبق پڑھانا سب سے بڑا بنیادی فریضہ ہے ایک ذمہ دار کا، ایک خطیب کا، ایک عیدگاہ کے امام کا، کہ مسلمانوں کو بتائے نبی کی وصیت۔ وہ نبی کی وصیت یہ تھی
کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اگر تم اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت سے چمٹے رہو گے۔ اگر مسلمان یہ کہے کہ حنفی بن کے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، شافعی بن کے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، حنبلی، مالکی یا بہت سارے جو فرقے ہیں فرقوں سے چمٹے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی مخالفت ہے، یہ نبی کے وصیت کی مخالفت ہے۔ میں اپنے عزیزوں کو بالخصوص، نوجوانوں کو بالخصوص، جو شارپ ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، ان سے اپیل کرتا ہوں کہ اس سچائی کو دل کی جڑوں میں بٹھاؤ اور اپنے اپنے نیٹ ورک میں عام کرو کہ گمراہی سے بچنے کا راستہ اللہ کی کتاب ہے اور نبی کی سنت ہے اور مسلمانوں کے اتحاد کی بنیاد یہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کو یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین پر اسی وقت متحد رہ سکتے ہیں جب اللہ کے دین کی دونوں بنیادوں کو ہم بنیاد مان کر کے چلیں گے، کہ اللہ کی کتاب، دوسرے نبی کی سنت۔ اور اس موقع پر میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ دیکھیے، اجتماعیت کی زندگی، جماعت کی زندگی، اتحاد کی زندگی، یہ ہماری قوت کی زندگی ہے، یہ ہمارے غلبے کی زندگی ہے، یہ ہمارے شوکت کی زندگی ہے۔ اس زندگی سے ہماری قوت کا مظاہرہ ہوتا ہے، دنیا اس کا احساس کرتی ہے۔ لیکن جب ہم اجتماعیت کے بجائے بکھر جاتے ہیں تو دنیا دیکھتی ہے کہ ان کی طاقت، ان کی یونٹی سب ختم ہو چکی ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کی ہدایت دی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جماعت کی زندگی، اتحاد کی زندگی تم لازم پکڑو، اور جماعت کی زندگی یہ ہے کہ آدمی کتاب و سنت پر چلے، اپنی مسجدوں سے جڑا رہے، اپنے علماء سے جڑا رہے۔ علماء کے خلاف چلنے والے پروپیگنڈوں کو ہر مسلمان، ہر نوجوان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ پروپیگنڈا اسلام مخالف ہے، یہ پروپیگنڈا اجتماعیت کو توڑنے والا پروپیگنڈا ہے، یہ نبی کے ورثہ سے امت کو اور عوام کو کاٹنے والا پروپیگنڈا ہے، چاہے وہ شعوری طور پر کیا جاتا ہو یا لاشعوری طور پر کیا جاتا ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ لوگ جان کر کے ایسا کرتے ہیں، لیکن یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جو انبیاء کے وارث ہیں علماء، اگر ان علماء سے امت جڑی نہیں رہے گی تو جیسے وہ لوگ صحیح راہ پر نہیں رہ سکے، ہلاک ہو گئے، جو انبیاء کے طریقے پر نہیں آئے اور ان کی دعوت کو انہوں نے قبول نہیں کیا، ایسے ہی جو علماء حق ہیں، علماء سلف ہیں، علماء کتاب و سنت ہیں، اگر عوام، نوجوان، چھوٹے بڑے، مرد و عورت ان سے اپنے آپ کو جوڑے نہیں رہیں گے تو یہ ہلاک و برباد ہو جائیں گے، یہ اجتماعیت کی تباہی کا عمل ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تم پر جماعتی زندگی، اتحاد کی زندگی جینا تم پر فرض ہے، اور آپ نے خبردار کیا کہ فرقہ بندی کی زندگی سے بچنا، کیونکہ فرقہ زندگی یہ ذلت کی راہ ہے، یہ توڑ دینے والی راہ ہے، اور اجتماعیت اور اتحاد کی زندگی یہ قوت کی راہ ہے۔ میرے بھائیوں، اس سبق کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر میں ایک بات اور کہوں گا کہ دیکھیے، رمضان جو آیا یہ ہمارے لیے تقویٰ کے ٹریننگ اور ریاضت کا مہینہ تھا۔ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ تقویٰ ہی اصل ہے، تقویٰ ہی فلاح اور کامیابی کی بنیاد اور اساس ہے۔ اگر ہمارے پاس تقویٰ ہے، ہمارے پاس دین ہے، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر کے حکم کے طریقے پر پیروی ہماری زندگی کی پہچان ہے، تو ہمارے لیے کامیابی کی راہ یہی ہے۔ ہر مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی کامیابی کی راہ تقویٰ ہے۔ ہر مسلمان کو، ہم مسلمانوں کے لیے کامیابی کی راہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے دنیا مل جائے، اقتدار مل جائے، حکومت مل جائے، ہائی ایجوکیشن مل جائے، ہمارے پاس دولت کی ریل پیل ہو، ساری چیزیں اگر میسر ہوں اور ہمارے پاس تقویٰ نہ ہو، ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی فرمانبرداری نہ کرتے ہوں، تو ایسا سمجھیے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم برباد ہو گئے، ہم برباد ہو گئے۔ میں اپنے نوجوانوں کو یہ کہوں گا، اور اپنے نوجوانوں کے سرپرستوں کو، اپنے کو اور آپ سب سے یہ کہوں گا کہ اپنے بچوں کی کامیابی کا راز آپ تعلیم میں مت سمجھو، آپ سیاست میں مت سمجھو، آپ دولت میں مت سمجھو، اچھے بزنس اور ترقی میں مت سمجھو۔ اصل ہماری کامیابی کا راز، ہمارے بچوں کی کامیابی کا راز دین ہے۔ دین میں کیا ہے؟ مثال کے طور پر دین میں یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا جائے، اسی میں یہ ہے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے تجارت حلال کیا،
ہمارے لیے سود کو اس نے حرام قرار دیا. احل اللہ البیع وحرم الربا. ایک مسلمان کو سود سے دور رہنا چاہیے. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کے ذریعے رشتے کو حلال کیا اور مرد و زن کے نکاح کے ذریعے خواہشات پورے کرنے کی اجازت دی اور اسے اپنے انبیاء کی سنت قائم کیا. لیکن یہ کہ اگر مسلمان حلال تجارت کے بجائے سودی معاملہ کرے گا, سودی لین دین کرے گا, تو میں اس موقع پر آپ سب کے بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جس قوم میں اور بستی میں سود عام ہو جائے اور زنا عام ہو جائے تو ایسی بستی پر اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے. آپ سوچئے ہماری بستیوں میں, ہمارے محلوں میں, ہمارے نیٹ ورک میں سود کی کوئی سنگینی بچی ہے؟ سود کی کوئی قباحت اور اس سے کوئی نفرت کا ذہن ہے؟ عام طور پر نہیں ہے. تو جس شکل میں بھی ہمارے اوپر مشکلات ہیں, ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے حکم کی مخالفت کی وجہ سے ایسا ہے. آج دیکھیے ہمارے بچے, ہم اپنے آپ کو معاملات میں, سودی معاملات میں ملوث رکھتے ہیں. ہمارے بچے اور بچیاں سماج میں فریڈم اور آزادی کے نعروں اور ان خواہشات کے پیچھے دیوانہ ہیں کہ انہیں آزادی ملنی چاہیے, انہیں آزادی ملنی چاہیے. آزادی ان کے تعلقات قائم کرنے کے لیے بھی ہونی چاہیے. انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ جس عمل سے وہ اپنے ماں باپ کو رلائیں گے, اپنے خاندان کو رلائیں گے, اپنے اسلام اور پاک باز اسلام اور عفت و عصمت والے دین کو رسوا کریں گے, تو ایسے لوگوں کو عزت نہیں ملے گی, بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے شکار ہو جائیں گے. میں اپنے بچوں کو, آپ سب کے بچوں کو, یہاں جتنے بچے بچیاں مرد عورت جمع ہیں, سب کو نصیحت کرتا ہوں اللہ کی ہدایت اور نبی کی تعلیم کے مطابق کہ ہم سب ڈریں اللہ سے. ہم سب ڈریں. اگر اللہ کے عذاب سے ہم بچنا چاہتے ہیں تو جو کچھ سودی معاملہ ہے اس کو ترک کر دے, جو کچھ آزاد روی کی زندگی ہے اس سے توبہ کر لے, ہم توبہ کریں اور یہ جان لے, یہ سبق یاد رکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی فرما برداری کے بعد اپنے حاکموں کی, اپنے علماء کی بات ماننا ہے. اپنے علماء کی مخالفت میں جا کر کے کوئی قوم, کوئی طبقہ کبھی صحیح نتیجہ اور رزلٹ حاصل کرنے والا نہیں ہو سکتا. اور ایسے ہی جو قوم اور جو لوگ اپنے ماں باپ کی مخالفت کریں گے اور ان کی نافرمانی کریں گے, ان کے لیے بہت ساری دلیلیں آپ اٹھا کر کے دیکھیے, ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی رسوائی ہے. آپ جریج کا واقعہ جانتے ہیں. یہ ایک عبادت گزار بندے کو سزا مل گئی اس کی ماں کی بددعا کی وجہ سے. ہمارے بچے اور بچیاں کتنی ہیں جو اپنے ماں باپ کی بددعائیں لیتی ہیں, انہیں رلاتے ہیں. آپ بتائیے انہیں کبھی انہیں خیر اور نجات مل سکتی ہے؟ اس لیے آپ یاد رکھو, اور جو اولاد اپنے ماں باپ کی فرما بردار ہوتی ہے کبھی دنیا کے حالات اور مسائل کی وجہ سے کہیں مشکلات میں پھنستی ہے, تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کی فرما برداری کی وجہ سے ایسی اولاد کو جو دنیا کی کسی مشکل میں پھنستی ہے اسے نجات دے دیتا ہے. ایسے ہی میرے بھائیوں اس موقع پر یہ کہوں گا کہ یہ دیش ہمارا ہے, یہ وطن ہمارا ہے, یہ بھارت ہمارا اپنا پیارا وطن ہے. اس کی ترقی, اس کی تعمیر اور اس کی امن و شانتی کے لیے ہمارے اسلاف کی قربانیاں سب سے زیادہ ہیں, ہمارے بزرگوں کی قربانیاں سب سے زیادہ ہیں. ہمیں اس دیش کے لیے, اپنے وطن کے لیے اور وطن کی امن و شانتی کے لیے جو ہمارے لیے گائیڈنس اور ہمارے علماء جو رہنمائی کرتے ہیں اور انصاف پسند سیکولر طبقہ جو رہنمائی کرتا ہے اس کے مطابق ہمیں جینا چاہیے. ملک میں بگڑتے ہوئے حالات میں جذباتی ہونا صحیح نہیں ہے, پروٹیسٹ کی راہ پر جانا صحیح نہیں ہے, یہ ہماری تباہی کا راستہ ہوگا. ہمیں بچنا چاہیے. جب بھی حالات بگڑیں اور بدلیں اور رخ الگ ڈھنگ پر چلے, اس وقت ہمارا کام ہے کہ ہم دیکھیں کہ ایسے حالات اور ایسے موقع پر ہمارے علماء ہمارے لیے کون سی ہدایت اور کون سی گائیڈنس ہمیں دیتے ہیں. اس لیے ملک کے لیے ہماری فکر, ملک کے امن و شانتی کے لیے فکر اور ملک کی بہتری کے لیے آج ہماری دعائیں بھی, ہم اتنی بڑی تعداد میں یہاں جمع ہیں جہاں ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری عبادتوں کو تو قبول کر لے,
ہماری عبادتوں کو تو قبول کر لے، ہمارے لیے ہی بہت بڑا سرمایہ ہے۔ رمضان کی عبادتوں سے تو ہماری مغفرت کر دے۔ بہت ساری ہم دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہماری اولاد کو، ہم کو نماز کا پابند بنا دے، حرام چیزوں سے بچنے والا بنا دے، سنتوں کا شیدائی اور لالچی بنا دے۔ وہیں ہم یہ بھی دعا کریں کہ اے اللہ اس ملک میں امن و امان عام ہو، شانتی عام ہو، رواداری اور ٹالرنس عام ہو، یہ بھی ہم دعا کریں۔ اور دعا کریں کہ اے اللہ جو لوگ ملک میں نفرت کی سیاست کرتے ہیں اور ملک کی آبادی کو بانٹنے کی کوششیں کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ تو انہیں سمجھ دے، اے اللہ تعالیٰ تو انہیں ہدایت دے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ایسے حالات میں ہم تقوی اور صبر کی راہ پر چلیں۔ تقوی اور صبر سے اللہ تعالیٰ راستہ نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ تقوی کی راہ چلیں گے ان کے لیے اللہ وہاں راستہ نکالے گا جہاں راستہ نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا، جو قوم اللہ سے ڈرے گی، اللہ ان کو وہاں راستہ دے گا جہاں ان کے سمجھ میں نہیں آتا ہوگا کہ اب ہمارے لیے راستہ کہاں ہے اور کہاں سے ملے گا۔ ہمارا ایمان ہے اللہ پر، اس کے وعدوں پر، ہم وعدوں پر اللہ تعالیٰ کے پختہ ایمان رکھتے ہوئے تقوی اور صبر کی راہ پر چلیں۔ ملک میں نفرت کی سیاست سے بچائیں۔ اگر کوئی ہندو کرتا ہے، ہندوؤں کو مشتعل کرتا ہے، تو کبھی بھی ہماری لیڈرشپ، ہماری سیاسی رہنما اور اسی طرح ہمارے علماء مسلم کر کے ہندو مسلم کے بیچ میں ٹکراؤ کی راہ پر نہیں لے جا سکتے۔ میرے بھائیوں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ بہت اہم نکتہ ہے، اس کو سمجھیے۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہندو کرتے ہیں تو مسلمان بھی مسلمان کریں۔ مسلمان کے نام پر جو سیاست ملک میں چل رہی ہے یہ ہمارے لیے خطرناک ہے، ہمارے لیے خطرناک ہے۔ ہم تھوڑی تعداد میں ہیں، ہمارا کسی بھی لاجک سے یہ بات ہمارے لیے بنتی نہیں ہے کہ ہم تھوڑی تعداد میں، وہ بھی فرقے میں بٹے، اگر ہم ایسے ہی ان کے مقابل میں ہم طریقہ اپنائیں گے تو ہم برباد ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے۔ اور اخیر میں میرے بھائیوں پھر میں نصیحت کرتا ہوں اپنے آپ کو، آپ سب کو، کہ ہم سب اللہ سے ڈریں، ہم سب اللہ سے ڈریں، اختلاف سے بچیں۔ اختلاف کرنے والے وہ لوگ ہیں امت میں جنہوں نے نبی اور صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر کے فرقہ بندی کی ہے۔ ہم نصیحت کریں اپنے بھائیوں کو، یہ میں بطور نصیحت کہتا ہوں، یہ نصیحت کا وقت ہے، یہ اتحاد کی دعوت کا وقت ہے کہ مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے طریقے اور تعلیم پر متحد ہو جائے۔ یہ عزت کی راہ ہے، عزت کی، نبی کے سنت اور طریقے کی مخالفت یہ ذلت کی راہ ہے۔ یہ سبق یاد رکھنا ضروری ہے۔ اور میں اپنے تمام بھائیوں کو، آپ سب کو یہ نصیحت کرتا ہوں، اتحاد کی زندگی جیو، اتحاد کی زندگی، اتحاد میں طاقت ہے، اتحاد ڈیفنس ہے، اور گروہ بندی سے بچو، اختلاف سے بچو۔ چھوٹی چھوٹی مصلحتوں کے لیے اگر اختلاف کرو گے اپنے بڑوں سے، اپنی جماعت سے، اپنے علماء سے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا حشر ایسے ہی ہوگا جیسے کوئی بکری کے جھنڈ میں سے ایک بکری الگ چلی جائے، پھر داؤں اور موقع دیکھ کر کے بھیڑیا اس کا شکار کر لے۔ اس لیے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ نصیحت دوبارہ میں دہراتا ہوں کہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار رہنا ضروری ہے۔ یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی ایک بہت بڑی کنجی ہے، اور اگر نافرمانی کریں گے، انہیں دکھ دیں گے، انہیں رلائیں گے، تو آپ کو یقین دلاتا ہوں کتاب و سنت کے دلائل سے کہ وہ اولاد کبھی بھی خوشحال نہیں رہ سکتی جو اپنے ماں باپ کو دکھی کرے گی، ان کی نافرمانی کرے گی۔ اور اخیر میں ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے حالات کو درست کر دے، ہمیں ایمان اور تقوی پر جمع کر دے، رب العالمین عالم اسلام کے حالات کو درست کر دے۔ فلسطین میں اور دوسرے خطوں میں جو ظلم و زیادتی ہے ظالموں کی، اے اللہ تعالیٰ اس ظلم و زیادتی سے تو اپنی رحمت خاص سے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ ظالموں کا ہاتھ تو روک لے، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو مدد کرے۔ تو مسلمان کمزور سے کمزور ہو تو ان کے لیے اصل سہارا تو ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور ہم سب دعا کریں کہ رب العالمین ہم سب کو بھائی چارگی کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ جینے کی توفیق دے۔ ہم ایک دوسرے سے درگزر کا رویہ اپنائیں، چھوٹے بڑوں کی تمیز کریں، بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں، اپنے علماء کا حق جانیں، اور ملک میں امن و امان اور خوشحالی کے لیے جتنے بھی صورتیں ہو سکتی ہیں اس امن و امان اور
خوشحالی کے لیے میرے بھائیوں ہم کوششیں کرتے رہیں اور دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں تیرے تقوی پر رہیں، تیرے دین پر رہیں، تیرے نبی کی سنت اسوہ حسنہ پر رہیں، مسلک سنت پر رہیں۔ جہاں بہت سارے ناموں سے مسلک وجود پذیر ہو گئے، وہاں یہ ماننا اور کہنا ضروری ہے کہ ہمارا مسلک نبی کا مسلک ہے، ہمارا مسلک صحابہ کا مسلک ہے۔ ہم اس بات کو سمجھیں اور اس کو عام کریں، اور یہی اتحاد کا مسلک ہے۔ اس کے علاوہ اتحاد کا مسلک کوئی نہیں ہے، اس کے علاوہ اتحاد کا مسلک کوئی نہیں ہو سکتا۔ بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ایرانی رہے باقی، نہ تورانی نہ افغانی۔ یہ سبق ہے میرے بھائیو آج کی اس عیدگاہ کا، اور یہی سبق ہے اسلام کا کہ ساری نسبتوں کو چھوڑ کر کے نسبت محمدی اور ملت محمدی اور طریقہ محمدی سے اپنے آپ کو جوڑ لو۔ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو توفیق دے۔ رب العالمین ہم جب تک زندہ رہیں اپنے دین کے ساتھ، غیرت کے ساتھ، اسلام کے شعار و پہچان کے ساتھ زندہ رہیں، اجتماعیت کے ساتھ زندہ رہیں، ماں باپ کی فرما برداری کے ساتھ زندہ رہیں، اس سمجھ کے ساتھ کہ ماں باپ کی نافرمانی میں دنیا کی بھی بربادی ہے، دنیا کی بھی، اور ملک کے تئیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی اللہ ہم کو توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔